ناظرین ڈرامہ سے ریگارڈ جیسے اپنی لاسٹ ایپیسوڈ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے تو فائنلی تحریم جانے لگی ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور شفا کس طرح اپنے مقصد میں ہوگی کامیاب آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو نہیں آج رات کے ایپیسوڈ کی سٹوری میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں تحریم جو ہوتی ہے وہ جیسے شفا کو مشورہ دیتی ہے کہ اگر تم اس لڑکے سے ملو جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے تو تب جا کے وہ اس شادی سے انکار کر سکتا ہے۔ تو شفا جو ہوتی ہے وہ اپنی پھوپھی کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش تو کرتی ہے اور جیسے وہ اس لڑکے سے ملتی اس کو ساری کہانی کے بارے میں بتاتی ہے تو وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ صاف صاف انکار کر دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں شفا سے نہیں شادی کرنا چاہتا۔ تو جیسے ہی شفا کے ماں باپ کو اس بات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا ہے تو وہیں پر رضا سیدھا پہنچ جائے گا ہاسپٹل میں۔ تو دوسری طرف عثمان جو ہوتا ہے وہ کورٹ کی طرف سے نوٹس بھجوا دے گا سالس کو۔ تو آگے ناظرین دکھایا جائے گا وفا جو ہوتی ہے وہ فائنلی اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گی اور اپنی پڑھائی کو جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی۔ تو جیسے وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو دوسری طرف دکھایا جائے گا سالس جو ہوتا ہے بڑی بے صبری سے وفا کا اپنے گھر کے باہر انتظار کرتا ہے اور جیسی گاڑی وہاں پر آ کر رکتی ہے تو وہ زبردستی وفا کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، اس کو قسم وعدے سارے یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آگے سے وفا جو ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا میں کس پر یقین کروں کس پر نہ کروں، میری طرف سے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ تو جیسے عثمان وہاں پر آ جائے گا، عثمان جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے تو وہیں پر وہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی بیٹی سالس کے گھر نہ تو بھیجے گا اور نہ ہی وہ اس کو داماد کے روپ میں کبھی بھی ایکسپٹ کرے گا۔ تو آگے ہمیں دکھایا جائے گا سالس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ایک بار پھر سے عثمان کے گھر پر آتے ہیں اور جیسے وہ عثمان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو سالس کی ماں جیسے وہ میسج دکھاتی ہے جو وفا کے فون سے شفا نے سالس کو کیا ہوتا ہے تو آگے سے عثمان جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ابھی بھی سالس کی باتوں پر یقین کر رہی ہیں، آپ کیسی ماں باپ ہے، اس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی لیکن میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور میری طرف سے یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ تو آگے سے سالس کی ماں یہ کہتی ہے کہ تم وفا کو اب دوسری حوا مت بننے دو اور آگے ناظرین دکھایا جائے گا شفا کی ماں کو اس بات کا ڈر لگا ہے کہ اگر وفا کی طلاق ہو گئی تو کہیں وہ میرے بیٹے کے پلے نہ بڑھ دی جائے، تو اس لیے وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دونوں لے کر آؤں گی اور میں اپنے بیٹے کی جیتے جی ساری خوشیاں کروں۔ تو ناظرین جب یہ سب باتیں وفا اپنے کانوں سے سنتی ہے تو وفا بھی اپنی تائی جان کو ایک فیصلہ سنا دیتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کے بیٹے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی میرا اس سے کچھ لینا دینا ہے، تو اس لیے آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ تو اگلے اندر دکھایا جائے گا تحریم جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ فائنلی اس نے اپنے بھائیوں سے اپنے کیے کا بدلہ لے لیا، لیکن جیسے وہ خوشی کے ماری گاڑی چلا رہی ہوتی ہے تو اس کی گاڑی کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ آ جاتا ہے جو اسکول کی طرف جا رہا تھا۔ فائنلی وہ اس گاڑی سے اس بچے کو ٹھوک دیتی ہے اور تحریم نے اب تک جتنے بھی کانڈ کیے ہوتے ہیں سارے کے سارے اس کو سزا مل جاتی ہے۔ جیسے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتی ہے تب جا کے اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں بہت ساری غلطیاں کی